خواتین یہ نیک خواتین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے حجۃ الوداع میں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو بندہ اللہ پاک سے استغفار کرتا ہے تو اس دوران اللہ پاک بندے کے گناہ معاف فرماتا ہے، اور اگر سچی نیت سے وہ توبہ کرے تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ جو لا الہ الا اللہ کا ورد کرے تو اس کی برکت سے میزان عمل بھاری ہوگا، اور جو مجھ پر درود پڑے میں اس کی شفاعت کروں گا۔ کعبے کے بدرالدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، گرچہ ہیں بے حد قصور تم ہو عفو و غفور، بخش دو جرم و خطا تم پہ کروڑوں درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام نیک خواتین میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ اس پروگرام میں ہم مختلف انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی ازواج پاک کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اور ان کی سیرت و اخلاق سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ننھی مبلغہ بھی ہمیں کچھ مدنی پھول دیتی ہیں، سوالات بھی ہوتے ہیں، جوابات بھی ہوتے ہیں، امور خانہ داری کی بھی کچھ ہم ٹپس سنا کرتے ہیں، گھر میں کس طرح کام کاج کرنا ہے، کچن کے حوالے سے بھی باتیں ہوتی ہیں۔ اللہ کریم ہمیں آخر تک اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ پروگرام میں شرکت کی سعادت نصیب فرمائے اور ہمیں اس پر عمل کی بھی سعادت نصیب فرمائے۔ بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ازواج انبیاء۔ جی سیدی، آج کس نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجہ محترمہ کا ذکر فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، جو کہ ابراہیم علیہ السلام کے فرزند ارجمند ہیں، جن کی وہ قربانی کا واقعہ بہت معروف ہے اور قرآن میں بھی مذکور ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ہوئے جن سے آگے انبیاء کرام کی تشریف آوری ہوئی، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ ان دونوں بیٹوں میں دونوں اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام افضل ہیں، حالانکہ آپ سے ایک نبی ہوئے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام سے کچھ سینکڑوں انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے۔ وجہ کیا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ کی اولاد سے میرے نبی کی تشریف آوری ہوئی۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کا ذکر کریں گے۔ آپ نے پہلے جو نکاح فرمایا ان کا نام تھا عمارہ۔ حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب دنیا سے پردہ فرمایا، وہ طویل واقعہ پہلے غالباً بیان کیا گیا کہ حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی کم سن تھے، تو اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام انہیں وہاں چھوڑ کر آ گئے جہاں ابھی کعبہ واقع ہے۔ تو اس وقت تو یہ سنسان تھا اور ریگستان تھا، تو آپ بہت پریشان ہوئی، آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں کس کے آسرے پر؟ ہمیں اللہ کے آسرے پر، اللہ کے حکم پر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تو پھر آپ مطمئن ہو گئیں، اور پھر آب زمزم جاری ہوا، اور پھر وہاں سے کوئی قبیلہ گزرا، اس نے وہ رہائش کی، جرہم ان کا نام تھا، ان کے لوگ تھے، وہ وہاں آباد ہوئے۔ تو ان کی ایک لڑکی کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نکاح ہوا۔ حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دنیا سے پردہ فرمایا، تو اسماعیل علیہ السلام اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے۔ تو ایک بار حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے۔ آپ براق پر تشریف لایا کرتے تھے وقتاً فوقتاً۔ براق کیا چیز ہوتی ہے؟ اب سمجھے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تو براق مشہور ہے کہ جہاں نظر پڑتی وہاں قدم رکھتا تھا، معراج والا براق۔ سواری ایک جانور ہے جی،
اب وہ ابراہیم علیہ السلام کے براق کی کیا کیفیت تھی وہ کچھ معلوم نہیں. خیر، حضرت ابراہیم علیہ السلام تب تشریف لائے تو اسماعیل علیہ السلام گھر پر نہیں تھے. تو آپ نے اپنی بہو سے اسماعیل علیہ السلام کی اہلیہ سے پوچھا کہ کیا حالات ہے. تم نے کہا کہ بری حالت ہے، تنگ دستی ہے، سختیاں بہت ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تمہارے شوہر آئیں، وہ جانتی نہیں تھی یہ کون ہے، کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے والد ہیں، میرے سسر ہیں. تو فرمایا کہ جب تمہارے شوہر آئیں انہیں سلام کہنا اور یہ کہنا کہ دروازے کی چوکھٹ تبدیل کر دو. اب اسماعیل علیہ السلام واپس تشریف لائے تو انہیں آشنائی محسوس ہوئی، اور علماء نے لکھا کہ آپ کو خوشبو آئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام. اللہ کے نبیوں کی شانیں جدا ہوتی ہیں. اچھا، آپ کے انوار و تجلیات کے آثار سے آشنائی ہوئی. تو آپ نے بچوں کی امی سے پوچھا، اپنی اہلیہ سے پوچھا کوئی آیا تھا؟ کہاں اس حلیے کے ایک عمر رسیدہ شخص آئے تھے. انہوں نے کیا پوچھا؟ کہا کہ پوچھا تھا زندگی کیسے بسر ہو رہی ہے، تو میں نے بتا دیا تنگ دستی بہت ہے، سختی بہت ہے، آزمائش بہت ہے. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کوئی نصیحت کی؟ نے کہا کہ ہاں، آپ کو سلام کہا تھا اور یہ کہا تھا کہ دروازے کی چوکھٹ چینج کر. اب حضرت اسماعیل علیہ السلام انبیاء کے آپس میں اور راز و نیاز ہیں، وہ نے کہا کہ تم جانتی وہ کون تھے؟ وہ میرے والد تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام. اور انہوں نے یہ جو کہا کہ گھر کی چوکھٹ چینج کرنی ہے، اس کا مطلب یہ کہ میں تم کو الگ کر دوں، تم اپنے گھر چلی جاؤ. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی زوجہ کو طلاق دے دی. کہ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ایک اجنبی کے طور پر تشریف لائے تھے. اب ایک اجنبی کو شکوے شکایت کر رہی ہیں. بھائی آج کل بھی ایسی ہوتی ہے نا، شوہر کی ناشکری سے تو باز ہی نہیں آتی. یعنی آپ نے ساری زندگی احسانات کیے، کوئی ایک بات، کوئی ایک تمنا، کوئی ایک آرزو پوری نہیں ہوئی، آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ آج تک کوئی خیر ملی نہیں. تو خیر وہ پچھلا سارے وہ پانی پھیر دیتی ہوں. حدیث میں بھی فرمایا گیا نا، تم ناشکری زیادہ کرتی ہو. تو اس طرح کی صورت. حضور اس میں یہ ایک اہم بات جو سمجھ آ رہی ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا الگ کرنا، تو جو زوجہ کی، جو بیوی کی بے صبری تھی، یہ ایک نبی علیہ السلام کی زوجہ تھی، تو اس کا معاملہ سخت ہو گیا، اور اس وجہ سے بھی یہ معاملہ ہوا. پھر دیکھیں کہ جیسے حقوق ماں کے ہیں، باپ کے ہیں، تو ایسے زوجہ کے بھی ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ آج کل وہ باپ جس کو طلاق کا پتہ ہی نہیں ہے، اس کو حقوق کا پتہ ہی نہیں ہے، اسلام کا پتہ ہی نہیں ہے، اب وہ کہے کہ بس میں ناراض ہوں تجھ سے، ماں کہے کہ میں تجھ سے ناراض ہوں، اس کو علیحدہ کر. ارے بچوں کا کیا بنے گا؟ اس بیچاری کا قصور کیا ہے؟ تو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ دارالافتاء اہل سنت حاضری دیں؟ وہ بالکل حاضری دیں. دیکھیں دارالافتاء اہل سنت دعوت اسلامی کا ایک ادارہ جس میں علماء کرام، مفتیان کرام فی سبیل اللہ فتاویٰ دیتے ہیں، طلاق کے، وراثت کے اور دیگر مسائل سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں کام کاروبار وغیرہ کے بارے میں، کہ ہر ماں اور باپ کے کہنے پر طلاق نہیں دی جائے گی. وہ ابراہیم علیہ السلام تھے. اچھا، بعض مثال دیتے ہیں کہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنے بیٹے کو کہا تھا کہ طلاق دے دے. فاروق اعظم کی شان پتہ ہے؟ میرے نبی نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے رضی اللہ تعالی. خود مجتہد ہیں، خود مفتی ہیں. وہ مفتی ہیں، ان کو کس سے پوچھنا ہے؟ ان کو کس سے شرعی رہنمائی لینی ہے؟ وہ تو خود شرعی رہنما ہے. وہ تو مفتی تھے، مجتہد تھے، مجتہد مطلق تھے. اور تربیت یافتہ کس کے تھے؟ اللہ کے حبیب کے. اچھا، جن کو کہا وہ بھی مجتہد ہے نا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی. صحابہ میں ان کی کتنی بڑی شان ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کی صحابہ میں بڑی شان و عظمت ہے. اچھا، شوہر کی ناشکری کی ہماری وہ بات ہوئی، تو اس میں ایک حدیث پاک میں عرض کروں گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام عید کے روز عیدگاہ تشریف لے گئے تو عورتوں کے پاس سے گزرے. ارشاد فرمایا عورتوں صدقہ کیا کرو. میں نے اکثر کو جہنم میں دیکھا ہے. وہ عرض گزار ہوئی یا رسول اللہ کس سبب سے؟ فرمایا تم لعنت بہت کرتی ہو اور شوہر کی ناشکری کرتی. اللہ اکبر. تو شوہر کی ناشکری نہیں. دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے رشتے بنائے ہیں، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے حقوق بتائے، ساری امت کی تربیت کی. عورتوں کی کیا تربیت کی؟ شوہر کے حقوق کے تعلق سے.
यहाँ तक कि फरमाया कि अगर उसके पूरे जिस्म पर फोड़े हों, जख्म हों और पीप बहती हो, कोई औरत जबान से चाटे, वो फिर भी शौहर का हक अदा नहीं कर सकता। और यहाँ तक कहा गया कि अगर वो काले पहाड़ और पीले पहाड़ के पत्थर कहे कि इधर उधर कर दो, और मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने फरमाया कि इसका मतलब यह है कि ये पहाड़ जो हैं ये बहुत दूर दूर होते हैं, तो अब उसके पत्थर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना आसान काम नहीं है। तो मुश्किल से मुश्किल काम को औरत को कहे, शौहर की इताअत करे, जब तक कि वो अल्लाह रसूल की नाफरमानी में ना करे। अच्छा, बाज औरतों को क्या होता है उमर भाई कि वो शौहर से बड़ी बिगाड़ के बैठी होती हैं और बड़ी वो मान कर रही होती हैं अपने बाप पर या भाई पर। अच्छा, कुछ अरसे बाद क्या हुआ, भाई की शादी हो गई, बाप फौत हो गया, अब वो फिर अकेली हो जाती। जो दीन इस्लाम के जो अहकामात हैं वो हमारे ही भले को हैं। नाजरीन, हमें इस वाक़े से, इस बात से ये सीखने को मिला कि जो ख़वातीन हैं उन्हें अपने शोहर की शुक्रगुजार बनना चाहिए, उनके हुकूक अदा करने चाहिए। अल्लाह करीम हमें इल्म दीन का नूर अता फरमाए, जहालत के अंधेरे दूर फरमाए। बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है नन्ही मुबल्लिगा। ये नेक ख़वातीन, ये नेक ख़वातीन। My name is Sareem Fatma. I read in class 1. My school name is Darul Madina International Islamic School System Samundri Campus. अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जूते कसरत से इस्तेमाल करो, क्योंकि बंदा जब तक जूते पहन कर रखता है सवार की तरह होता है। जूते पहनने के फायदे। प्यारे बच्चों, जूते पहनना हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। जूते पहनने के बहुत से फायदे हैं। नंबर 1, हमारे पाँव गंदे नहीं होते। नंबर 2, हमारे पाँव कांटा वगैरह लगने से महफूज रहते हैं। नंबर 3, सर्दियों में पाँव की हिफाजत रखने। और नंबर 4, गर्मियों में धूप में चलने के लिए जूते काफी मददगार होते हैं। नंबर 5, और जिस तरह सवारी पर सवार शख्स कम थकता है, इस तरह जूते पहनने वाला भी कम थकता है। जब बैठे तो जूते उतार लें, कि ये हमारे नबी की सुन्नत है। जूते पहनने के आदाब। जब जूते पहने तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर, झाड़कर, पहले सीधा पाँव सीधे जूते या चप्पल में डालें, फिर उल्टा पाँव उल्टे जूते या चप्पल में डालें। जब उतारे तो पहले उल्टा और फिर सीधा जूता उतारे, कि ये सुन्नत है और सुन्नत पर अमल करने में बड़ी बरकत है। जब उल्टा जूता देखें तो उसे सीधा कर दें। उल्टे जूते के देखकर सीधा ना करना तंगदस्ती के असबाब में से है। और अगर रात भर जूता उल्टा है तो उस पर शैतान बैठता है, क्योंकि उल्टा जूता शैतान का तख्त है। अल्लाह पाक हमें हर काम सुन्नत के मुताबिक करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। ये नेक ख़वातीन, ये नेक ख़वातीन। जो कुछ नन्ही मुबल्लिगा ने बयान किया, अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है हमें याद रखने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। प्रोग्राम में सवाल शामिल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी बेटा। मेरा नाम मेरम नदीम है। मेरा सवाल ये है कि बाज़ जगहों पर बाल रखे जाते हैं और दावत इस्लामी का नाम भी होता है और सदक़े की फजीलत भी लिखी हुई होती है, और ये क्या है और ये क्यों रखे जाते हैं? डोनेशन बॉक्स जो हैं ये दुकानों पर भी रखे जाते हैं, घरों पर भी रखे जाते हैं। और किस लिए रखे जाते हैं? दावत इस्लामी में दीन की जो खिदमत हो रही है और 50,000 से ज़ायद जो एम्प्लॉयज़ हैं जो दीन की खिदमत के मुख्तलिफ उमूर सर अंजाम दे रहे हैं, उनकी सैलरी मंथली 1 अरब 10 करोड़ के लगभग है। अब इनको पूरा करना है। इस्लामी बहनें भी इसमें अपना हिस्सा अदा करती हैं। उसकी तरकीब क्या होती है कि इस्लामी बहनें डोनेशन बॉक्स जो हैं वो अपने घरों में रखती हैं, या जहाँ हफ्तावार इज्तिमा जो होते हैं इस्लामी बहनों में, पाकिस्तान में कमोबेश 10,000 मकामात पर इज्तिमात होते हैं, तो वहाँ पर वो रखवाए जाते हैं। अच्छा, मकतबतुल मदीना के बस्तों पर जो इस्लामी बहनों के होते हैं वहाँ भी बॉक्स रखवाए जाते हैं, इसकी रजिस्ट्रेशन करवाई जाती है। अच्छा, इसकी फिर इनफरादी कोशिश की जाती है। फिर जो डोनेशन ज़्यादा देते हैं या देते रहते हैं उनकी हौसला अफजाई की जाती है। ना खुलने पर बॉक्स बर वक्त खुलवाया जाता है। सॉफ्टवेयर में इसकी रजिस्ट्री होती है। डोनर के रिकॉर्ड को महफूज किया जाता है। हर माह घरेलू सदका बॉक्स इस्लामी बहनें खोलती हैं। फिर डोनर वाइज ई रसीद बनाकर फाइनेंस का शोबा इस्लामी बहनों में कायम है, वो किया जाता है। इस्लामी बहनें हम वो दावत इस्लामी में
عورتوں کو, لیڈیز کو کہتے ہیں. اچھا, ڈونیشن باکس کے شعبے کی آمدن بڑھانے کے لیے کچھ باکس رکھوائے جاتے ہیں. اچھا, ہر ماہ کے تیسرے ہفتے اجتماعات والے باکس کھولے جاتے ہیں, رسید بنا کر فائنینس کو جمع کرائی جاتی ہے. ہفتہ وار اجتماع کا بھی میں نے عرض کیا, وہاں بھی رکھوائے جاتے ہیں الحمدللہ. اور ان کے ذریعے سے جو عطیات آتے ہیں اس کو دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں شرعی رہنمائی لے کر الحمدللہ استعمال کیا جاتا ہے. تو ناظرین, آپ بھی اپنے گھر میں صدقہ باکس رکھیں اور دعوت اسلامی کے ساتھ اپنا مالی تعاون جاری رکھیں. بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے اولاد کے حقوق. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین. دیکھیں, اولاد کے حقوق بالخصوص بیٹیاں جو اللہ کی رحمت ہوتی ہیں. اب اللہ عقل عطا فرمائے تو سمجھ میں آ جائے گا بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں کیسے ہوتی ہیں. تو اعلیٰ حضرت نے بیٹیوں کے اسپیشلی احکام جو ہیں وہ لکھے ہیں, اور اس میں ایک یہ ہے کہ بیٹی کو کسی نیک پارسا عورت سے پڑھائے. یعنی بچیوں کو پڑھانا ہے, دین سکھانا ہے, طہارت کے مسائل سکھانے ہیں. قرآن سے بڑھ کر کیا چیز ہے, قرآن پڑھنا بھی سکھانا ہے اور قرآن کو سمجھنا بھی سکھانا ہے, اور سورہ نور کی تعلیم بھی دلوانی ہے. اچھا, پھر بچیوں کو پردے کے احکام سکھانے ہیں. بچیوں کو اب دیکھیں کہ کزنس ہوتے ہیں, اب ان کے بارے میں بتانا ہے کہ یہ غیر مرد ہیں, ان سے پردہ ہے. تو گھر میں ملازم کوئی مرد ہے, غیر مرد ہے, تو اس سے پردہ ہے. ڈرائیور سے پردہ ہے. جو میل ٹیچر ہے اس سے بھی پردہ ہے. تو یہ ساری تعلیمات ظاہر ہے کہ کسی عورت کے ذریعے سے, ماں خود اس کی اہل ہو, مدینہ, لیکن ہر ماں اس کی اہل نہیں ہوتی. تو کسی نیک ٹیوٹر جو کہ خود بھی نیک ہو, اس سے تعلیم دلوائی جائے. اب دیکھیں کہ صحابیات بارگاہ امہات المؤمنین میں حاضر ہوا کرتی تھیں. صحابیات میں جو نمایاں عالمات تھیں ان میں ہم مومنوں کی ماں بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ مفتیہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا, کیونکہ ان کے حدیثوں میں سوالات بہت مذکور ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتی رہتی تھی اور سیکھتی رہتی تھی. تو صحابیات ان کے پاس آیا کرتی تھی. اچھا, دعوت اسلامی نے بچوں کے ساتھ ساتھ بچیوں کے تعلیمی معاملات میں بھی امت کی رہنمائی کا سامان کیا ہے. فیضان امیر علیہ سنت سے بچیاں چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ قرآن پڑھنے آتی ہیں, مدنی قاعدہ پڑھتی ہیں, پھر قرآن ناظرہ پڑھتی ہیں, بعض حافظہ بنتی ہیں. اچھا, اس میں بعض بچیاں جو پڑھنے آئی تھیں آج وہی مدرسہ باجی بنی ہوئی ہیں, وہی ناظمہ باجی بنی ہوئی ہیں. اور ماشاءاللہ جامعۃ المدینہ کا سلسلہ ہے جس کے اندر درس نظامی کرایا جاتا ہے, اور درس نظامی کر کے بچیاں بہت ساری جو بطور طالبہ آئی تھیں اب وہ معلمہ باجی بن گئی ہیں, ناظمہ باجی بن گئی ہیں. ہماری بچیاں اللہ ان کو سلامت رکھے, ان کے نصیب اچھے کرے. تو اچھا, دعوت اسلامی میں یہ ذرائع ہیں علم دین کے. 8 دینی کام اسلامی بہنوں میں ہوتے ہیں. اگر ہم اپنی بچیوں کو اس پر لگائیں, گھر درس دیں بچیاں, تو ابھی سے ان کی دینی تعلیم ہوگی. دیکھیں, پہلی ٹیچر تو ماں ہے, فیمیل ٹیچر, اور میل ٹیچر ہے ابو. گھر میں دادا رہتے ہیں, نانا رہتے ہیں, چچا رہتے ہیں, تایا رہتے ہیں, تو یہ بھی ٹیچر بن سکتے ہیں. اچھا, ہم اپنے اکابرین کے استادوں کی لسٹ دیکھیں نا, تو اکثر کا میں نے یا کئیوں کا دیکھا ہے کہ ان کے والد کا نام بھی اس میں لکھا ہوا ہے. مثلا اعلیٰ حضرت کے استادوں کی لسٹ میں ان کے والد کا نام ہے. اعلیٰ حضرت کے بیٹے بھی مفتی ہیں. اچھا, ان کے ٹیچروں کا نام دیکھا جائے تو اس کے اندر بھی اعلیٰ حضرت کا نام ہے. تو اللہ کرے کہ ماں ایسی ماں بنے کہ اپنے بچوں کو سکھا سکے. اچھا, غوث پاک کی ماں, بابا فرید الدین گنج شکر کی ماں, حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کی ماں, یہ ایسی مائیں تھیں کہ بچپن ہی سے اپنے بچوں کی تربیت کی. حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ نے کس طرح تربیت کی, آپ نے گھر میں سب کو کہہ دیا کہ اس بچے کے سامنے 1 سال تک اس کے سامنے کوئی بات نہیں کرنی, فقط اللہ 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 یہ کرنا ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ آپ بھی اللہ اللہ کرنے لگے. تو یہ تربیت کا سلسلہ ہے. اچھا, پھر اللہ پاک رحمت فرمائے, دعوت اسلامی کے
اجتماعات ہوتے ہیں جس میں اسلامی بہنیں ہی تلاوت، نعت، بیان، ذکر، دعا کرتی ہیں. اسلامی بہنوں کے طہارت کے مسائل مردوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہیں، ماں کو سکھانے چاہیے. یا پھر چلیں اجتماع میں بھیجیں تو وہاں بھی یہ سلسلہ ہو سکتا ہے. تو اللہ پاک رحمت فرمائے. تو اولاد کے بالخصوص بچیوں کے حقوق میں یہ ہے کہ ان کو دینی تعلیم دلائیں. آپ کہیں گے فلاں دنیاوی تعلیم ہے تو فلاں یوں ہے تو یوں ہے، تو وہاں جا کر اس نے کیا کرنا ہے؟ بچے پالنے ہیں، شوہر کی خدمت کرنی ہے، گھر کا نظام چلانا ہے. یہ تو سکھایا نہیں آپ نے، گھر کیسے بسائے گی؟ کتنی بنیادی بات ہے کہ بچی ہے تو بچی کے حقوق میں سے اس کے استاد کا سلیکشن ہے، اس کی جی، ٹیچر کا سلیکشن ہے، ماشاء اللہ کہ ماشاء اللہ. یہیں سے اس کی تربیت کا ایک سلسلہ ہونا ہے. جی اور ماشاءاللہ آپ نے دعوت اسلامی کی جو خدمات بیان فرمائی کہ نیک پارسا اس کو فیمیل ٹیچر مل جائے، تو دعوت اسلامی نے وہ فراہم کر دی ہے. ہفتہ وار اجتماع میں فیمیل ٹیچر موجود ہے نا، جامعۃ المدینہ میں فیمیل ٹیچر موجود ہے نا، مدرسۃ المدینہ میں موجود ہیں. اچھا، آن لائن بھی فیمیل ٹیچرز موجود ہیں، فری آف کاسٹ پڑھا رہی ہیں، نرمی سے پڑھا رہی ہیں، محبت سے پڑھا رہی ہیں، اور نفسیات کے مطابق پڑھا رہی ہیں. اللہ کی رحمت. دعوت اسلامی اس انداز سے بھی ہمیں شریعت پر عمل کروانے میں ہماری مدد کر رہی ہے. اس انداز سے بھی ہم اپنی بچیوں کے حقوق کو ادا کر سکتے ہیں. اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے اسلامی بہنوں کے دینی ادارے. آؤ سیکھیں قرآن، 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 آؤ سیکھیں قرآن. آپ نے دیکھا کہ دعوت اسلامی کس انداز سے خواتین میں بھی کام کر رہی ہے، ان کے ادارے بناتے چلی جا رہی ہے. اللہ کریم اس میں مزید ترقیاں عطا فرمائے. بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے قابل رشک خواتین. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین. پہلی صدی ہجری کے مجدد ہیں حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ان کی زوجہ محترمہ ہیں فاطمہ بنت عبد الملک. ان کے پاس ایک بہت قیمتی ہیرا تھا جو ان کے والد نے ان کو دیا تھا. ایک دن حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی زوجہ فاطمہ بنت عبد الملک کو کہا، تم اپنا سارا زیور اس قیمتی ہیرے سمیت بیت المال میں جمع کرا دو، یا پھر مجھے ناپسند کرو تاکہ میں تمہیں اپنے سے جدا کر دوں، کیونکہ مجھ سے نہیں دیکھا جاتا کہ میں تم اور تمہارا زیور ایک گھر میں ہوں. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زوجہ محترمہ فاطمہ بنت عبد الملک نے کہا کہ آپ میرا تمام زیور شوق سے بیت المال میں جمع کرا دیں، میں زیور کے مقابلے میں آپ کو ترجیح دیتی ہوں. چنانچہ ان کا سارا زیور بیت المال میں جمع کرا دیا گیا. جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہوا تو ان کے بعد جو تخت نشین ہوئے حضرت فاطمہ بنت عبد الملک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بھائی، انہوں نے کہا اپنی بہن سے، اگر چاہو تو تمہارا سارا زیور بیت المال سے لے کر تمہیں واپس دے دوں. انہوں نے انکار کر دیا، کہا کہ جو چیز اپنی مرضی سے اپنے شوہر کی زندگی میں دے چکی ہوں، انتقال کے بعد اس کو واپس نہیں لوں گی. کیسی قابل رشک خواتین، کیسی یہ قابل رشک عورت ہیں کہ انہوں نے اپنا سارا زیور قیمتی ہیرے سمیت بیت المال میں دے دیا، واپس نہیں لیا شوہر کے انتقال کے بعد بھی. اب وہ غور کریں کہ جو زکوٰۃ بھی نہیں دیتی. اللہ کے راہ میں دینا تو کیا ہے کہ وہ اپنے زیور کی زکوٰۃ نہیں دیتی ہیں، اور کہا جائے کہ زکوٰۃ دیں تو کہتی ہیں کہ میں کون سا کماتی ہوں، اچھا میرے پاس تو مال نہیں ہے، میرے پاس سونا ہی ہے، چاندی ہے. بھی سونا چاندی اگر اس کی زکوٰۃ بنتی ہے، نصاب کو پہنچتا ہے، تو اس کو بیچ کر بھی یا اتنی مقدار کے برابر زکوٰۃ جو دینی ہے وہ دینی ہوگی، ٹھیک ہے، ورنہ اللہ اور اس کے رسول کی ناراضی ہوگی. مال و دولت، سونے چاندی کی محبت اچھی نہیں، محبت اچھی اللہ کی ہے، اس کے رسول کی ہے، دین کی ہے، آخرت کی ہے، نیکیوں کی ہے، قرآن کی ہے،
سنت کی محبت، درود کی محبت، تلاوت کی محبت، کلمہ طیبہ، استغفار کی محبت، نفل روزوں کی محبت. اور اب غور کریں کہ کوئی شوہر کہے کہ اللہ کی بندی قریبی مسجد بن رہی ہے، کچھ تو بھی حصہ لے لے، زیور اپنا دے دے. نہیں، آپ کا دماغ ٹھیک ہے؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ساری زندگی کی میری جمع پونجی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو اللہ کی راہ میں دے دوں. اللہ اکبر. اللہ پاک کرم فرمائے، رحمت فرمائے. اور جو بھی مال دولت ہے اللہ کا دیا ہوا ہے، ہم اللہ کی راہ میں دیں. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین. مدری چینل کے ناظرین، ہم نے قابل رشک خواتین میں سنا کہ اللہ کی نیک بندیاں کس انداز سے اپنی زندگی گزارا کرتی تھیں. اللہ کریم ہماری اسلامی بہنوں کو ان نیک خواتین کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے پروگرام میں مزید ایک سوال شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام میرا فاطمہ ہے. میرا نگران پاک بینا سے یہ سوال ہے، عورتیں کن مزارات عالیہ پہ حاضری دے سکتی ہیں؟ کیا محرم کا ساتھ ہونا ضروری ہے؟ کس انداز میں حاضری دی جائے؟ مزار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلامی بہنیں حاضری دے سکتی ہیں. دیگر مزارات پر علماء منع فرماتے ہیں. اور جب بھی شرعی سفر ہوگا تو قابل اطمینان محرم کے ساتھ اسلامی بہنوں کو سفر کرنا ہوگا. بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے خواتین اور قرآن. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین. اسے جی قرآن میں خواتین کے متعلق جو رہنمائی موجود. قرآن کے اندر خواتین کے بارے میں بہت بیانات ہیں. غیر مسلم عورتوں کے بارے میں بھی ہے، مسلم عورتوں کے بارے میں بھی ہے. مسلم عورتوں کی، مسلمان عورتوں کی جو خصوصیات ہیں، اوصاف ہیں، اس کا ذکر بھی قرآن نے کیا. ایک خصوصیت یہ ذکر کی کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والی ہوتی ہیں، صدقہ کرنے والی ہوتی ہیں. اچھا، اس کا تو آپ کو بھی تجربہ ہوگا کہ صدقہ دینے میں مردوں سے عورتیں بڑھ کر ہوتی ہیں. اور اس طرح حدیث میں ہے بھی. خلاصتاً یہ ہے کہ اپنے مریضوں کا علاج صدقے کے ذریعے کرو. تو ماشاءاللہ عورتیں بہت جلد گھر میں کوئی مریض ہو تو فوراً وہ صدقہ دیتی. اور اچھی عادت ہے. عورتوں کی اس اچھی عادت کا تذکرہ قرآن میں ہوا سورہ حدید کی آیت نمبر 18. ان المصدقین والمصدقات وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ. بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور وہ جنہوں نے اللہ کو اچھا قرض دیا ان کے لیے کئی گنا بڑھا دیا جائے گا اور ان کے لیے عزت کا ثواب ہے. مردوں کا بھی ہے، عورتوں کا بھی ہے کہ خوش دلی کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ حقداروں کو صدقہ کریں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں. اور خوش دلی کے ساتھ خرچ کیا جائے گا، کئی گنا بڑھا دیا جائے گا، عزت کا ثواب ملے گا. اور وہ عزت کا ثواب جنت میں ملے گا. تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور خاص عورتوں کو صدقہ دینے کا کہا. اور پچھلی روایت ہم نے بیان بھی کی نا شروع میں، ناشکری بہت کرتی ہو، لان تان بہت کرتی ہو. اور جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا، صحابیات کا جذبہ بے مثال، زیورات، کانوں کی بالیاں، انگوٹھیاں صدقہ کر دی اور بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے کپڑوں میں ڈالنے لگی. اللہ اکبر. تو کچھ نہ کچھ صدقہ شوہر کے مال سے، شوہر کی اجازت سے کرتی رہیں گی تو شوہر کو بھی ثواب ملے گا، انہیں بھی ثواب ملے گا. مثلا کھانا پکا، اب وہ پڑوس میں بھی بھیج دیا گیا تو شوہر نے خرچ کیا، کما کے لایا، عورت نے بنایا، آپ نے پہنچایا، کسی بچے نے پہنچایا، کسی خادم نے پہنچایا، تو اس کو بھی ثواب، آپ کو بھی ثواب، مرد کو بھی ثواب. اور اگر عورتیں صدقہ کریں
اپنے رشتہ داروں پر، مثلاً زکوٰۃ صدقہ واجبہ میں آتا ہے، اپنی بہن کو، وہ غریب ہے، بھائی وہ غریب ہے، تو اپنا ذاتی مال ہے، اپنی ذاتی زکوٰۃ وہ دے دی. اگر شوہر کی زکوٰۃ میں سے تو اس کی اجازت کے ساتھ دی تو زکوٰۃ بھی ادا ہوئی، ساتھ میں رشتہ داری نبھانے کا، اچھا سلوک کرنے کا ثواب بھی ملا. اچھا، اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عورتوں کی جمع تم صدقہ کرو، خواہ اپنے زیورات ہی سے کرو. اب دیکھیں کہ وہ جن کے پاس کہتی میں کون سی کماتی ہوں، میرے پاس تو زیور ہی ہیں، مال تو کچھ بھی نہیں ہے. تو بھی اگر اس پر زکوٰۃ کا حکم ہوتا ہے تو زیورات بیچ کر یا اس میں سے اتنی مقدار اللہ کی راہ میں دینی ہوگی، ورنہ گناہ گاری کا سلسلہ ہے. وہ دیکھیں نا بارگاہ رسالت میں عورت حاضر ہوتی ہے اور سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھے، فرمایا زکوٰۃ دیتی ہو؟ تو عرض کی کہ نہیں. فرمایا پسند کرتی ہو کہ تمہیں آگ کے کنگن پہنا دیے جائے؟ تو انہوں نے پھر اپنے وہ کنگن ہی بارگاہ رسالت میں نظر کر دی کہ آقا اللہ کی راہ میں. تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ ہیں، وہ اپنے شوہر پر بھی خرچ کرتی تھیں اور اپنے زیر کفالت یتیموں پر بھی خرچ کرتی تھیں. تو انہوں نے بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ آقا سے پوچھیں کہ اگر عورت خاوند پر زیر کفالت یتیموں پر صدقہ کرے تو وہ ہو جائے گا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بلال حبشی سے فرمایا ہاں، اس کے لیے دگنا اجر ہے، ڈبل ثواب ہے، ایک رشتہ داری کا، دوسرا صدقے کا اجر بھی حاصل ہوگا. یعنی یہ جو شوہر پر صدقہ و خیرات کیا جائے گا تو یہ نفلی صدقہ شوہر کے لیے ہو جائے گا، اور اگر بہن بھائی ہیں تو ان کو تو زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں. نہیں، میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے جی، اور نہ وہ اپنی اولاد کو دے سکتے ہیں، نہ اپنے ماں باپ کو دے سکتے ہیں. تو شریعت کے احکام کو سیکھ لینا ہے، کتنا گولڈ ہے ہمارے پاس، کتنا زیورات ہیں، کس پر زکوٰۃ بنتی ہے، شرائط کیا ہوتی ہیں. تو جب ہم اس کو سیکھ لیں گے تو اب شرائط پائی گئی تو زکوٰۃ بھی دینی ہوگی. اور جیسا کہ نیران پاکستان نے وضاحت فرمائی کہ کمانا شرط نہیں، پھر اب اگر زیورات ہیں تو اس میں سے بھی ہمیں بیچ کر یا اسی میں سے زکوٰۃ دینے کا حکم ہوگا. اللہ کریم ہمیں ان نیک بندیوں کا جو وصف قرآن نے بیان کیا، والمصدقات، کہ یہ بہت صدقہ دینے والی ہیں، کیا بات. تو اس وصف کا حصہ ہمیں بھی عطا فرمائے، یہ وصف عطا فرمائے. بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے امور خانہ داری. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین. یہ حضور آج کیا بتائیں گے گھر میں کیا کرنا چاہیے؟ فوڈ یعنی کھانا، اس کی ویسٹیج، اس کا ضائع ہونا گھر گھر کا مسئلہ ہے، گھر گھر کا مسئلہ ہے، ہر کچن کا مسئلہ ہے. کچن ہوٹلوں میں بھی ہوتے ہیں نا. تو کھانا اللہ کی نعمت ہے، ہم زندہ نہیں رہ سکتے نا اس کے بغیر. تو کتنی بڑی نعمت ہے. پہلے کے دور میں کھانا خراب نہیں ہوتا تھا. یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم بنی اسرائیل جب میدان تیہ میں پہنچی تو انہوں نے من و سلوہ جو اللہ کی طرف سے بغیر محنت کے جو غذائیں ملتی تھی ان کو ذخیرہ کرنا شروع کیا اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتے ہوئے. تو جب سے کھانا خراب ہونے لگا. چاول، رائس کو سیو کرنے کا طریقہ میں عرض کرتا ہوں. چاول 1 سے 2 دن تک محفوظ رکھنے کے 5 طریقے، 5 میتھڈ بہت ہی بینیفیشل ہیں. نمبر 1، ریفریجریٹر میں رکھیں. نمبر 2، چاولوں والا برتن برف یا ٹھنڈے پانی میں رکھیں. نمبر 3، موسم گرما میں 4 سے 6 گھنٹے تک چاول محفوظ کرنے کے لیے جو روم ٹیمپریچر ہے اس پر رکھیں. کھانے پینے کی اشیاء کے لیے بازار سے پلاسٹک کے معیاری ڈبے ملتے ہیں جنہیں کہتے ہیں ایئر ٹائٹ وینٹیلیٹڈ کنٹینر. اس میں نہ صرف چاول بلکہ کوئی سا بھی سالن ہوگا وہ فریز کرنے کے لیے بہترین ڈبے ہوتے ہیں. 5واں، سبزی یا دال وغیرہ والے چاول یا پلاؤ اچھی طرح ٹھنڈے ہونے کے بعد کسی بھی شیشے کے باؤل یعنی پیالے میں ڈال کر اوپر سے پلاسٹک کا ریپ کر دیں، کور کر دیں اور
فریزر میں رکھتے ہیں، انشاءاللہ اس سے چاول سیو ہو جائیں گے۔ سالن محفوظ کرنے کا طریقہ بھی عرض کرتا ہوں۔ گوشت، قیمہ، سبزیاں، دال وغیرہ سالن کی صورت میں استعمال سے زیادہ پکی ہوں اور خراب ہونے کا اندیشہ ہو تو سالن کو بجلی نہ ہونے کی صورت میں مٹی کے برتن میں ڈال کر پانی میں رکھ دیں، اور گرمیوں میں 1 دن رات تک یہ خراب نہیں ہوگا۔ ریفریجریٹر میں کسی شیشے کا برتن میں ڈال کر رکھیں تو بھی محفوظ رہے گا۔ فریج کی سہولت نہ ہو یا بجلی غائب ہو جائے تو رات کے وقت کھانے کی اشیاء پلاسٹک وغیرہ کی ٹوکری میں رکھ کر چھت یا درخت سے اس کو ہینگ کر دیں، لٹکا دیں، اس سے بھی کھانا محفوظ رکھا جائے گا۔ یہ بہت پرانا طریقہ ہے۔ اچھا، فریزر سے نکالا ہوا سالن گرم کرنے کے لیے فرائی پین میں ہلکا سا کھانے کا تیل یعنی کوکنگ آئل جو ہے وہ ڈال دیں تاکہ سالن گرم ہو تو اس کے جلنے کی بدبو نہ آئے۔ اچھا، روٹی محفوظ کرنے کا طریقہ بھی عرض کرتا ہوں۔ آٹا مختلف قسم کا استعمال کیا جاتا ہے، کہیں چکی کا، کہیں فائن، کہیں دونوں کو مکس کر کے اس سے نرم کرنا ہے، محفوظ کرنا ہے تو 3 طریقے۔ فرسٹ، کسی کپڑے میں اچھی طرح لپیٹ کر ہاٹ پاٹ میں رکھ دیں۔ نمبر 2، آٹا گوندتے وقت تھوڑا سا گھی یا کھانے کا تیل یعنی کوکنگ آئل ملا دیں۔ رات کی بچی ہوئی سوکھی روٹی کو تھوڑا سا پانی کا آئل یا پانی لگا کر توے پر گرم کر کے کھانے کے قابل بنایا جا سکتا ہے، بہت ٹیسٹی ہوتا ہے۔ مشورہ یہ ہے کہ بہترین طریقہ ہے سالن یا چاول آپ اتنی مقدار میں، اتنی کوانٹٹی میں تیار کریں جو 1 یا 2 وقت میں ختم ہو جائے۔ گھر کے جتنے افراد ہیں، اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے پہلے سے معلوم کر لیا جائے کہ بیٹا آپ نے کتنا، اندازہ بھی ہو جاتا ہے تاکہ بچے نہیں۔ اچھا، بچنے پر اس نعمت کو ڈسٹ بن میں ڈال دینا، توبہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ رزق کی بے حرمتی، اللہ کی نعمتوں کو ضائع کرنا ہے تو کھانا ہے یا کوئی شربت ہے وہ اگر اسٹور کیے جا سکتے ہیں تو اس کو اسٹور کرنا چاہیے، اور بہت احتیاط کے ساتھ۔ اول تو کوشش کریں جتنا ہو بچے نا، اگر بچ گئے تو کسی کو کھلا دیں، انسانوں کو کھلا دیں، جانوروں کو کھلا دیں، ضائع نہ کریں۔ جی ناظرین، ہم نے سنا کہ ہمیں کس طرح چاولوں کو محفوظ کرنا ہے، سالن کو محفوظ کرنا ہے۔ یہ ہمارا دین اسلام ہے جو ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ اللہ کا رزق ضائع نہیں کرنا۔ جو اسراف کرنے والے ہیں، رزق کو ضائع کرتے ہیں، انہیں تو قرآن نے شیطان کا بھائی کہا ہے۔ تو ہمیں یہ طریقے ذہن نشین بھی رکھنے ہیں، اس کا امپلیمنٹ بھی کرنا ہے تاکہ ہم اسراف کے گناہ سے بچ سکیں۔ آج کے پروگرام میں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا، اور نیک خواتین کا ذکر خیر بھی ہوا۔ نیران پاکستان نے ہمارے سوالوں کے جوابات بھی عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نیک خواتین اللہ کے احکام پہ ہیں سر کو جھکاتی، یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔